مہم شروع کی ہے جس کا مقصد فیل گڈ فیکٹر پیدا کرنا ہے۔ قوم کے اندر فیل گڈ جعلی اعداد و شمار اور اعداد و شمار کی شعبدہ بازی کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا۔ عوام کے اندر فیل گڈ تب پیدا ہوگا جب مرغی کا گوشت 500 روپے کلو سے 200 یا 250 روپے کلو پہ واپس آئے گا۔ عوام پہ فیل گڈ فیکٹر تب ہوگا جب کھانا پکانے کا تیل 350 روپے کلو سے 250 روپے کلو پر واپس آئے گا۔ عوام میں فیل گڈ فیکٹر تب پیدا ہوگا جب قوم کو ڈی اے پی کھاد 5700 روپے کی بجائے کسانوں کو 2200 اور 2400 روپے پر ملے گی۔ عوام میں فیل گڈ فیکٹر تب پیدا ہوگا جب بجلی کے بل 2018 کی سطح پر آئیں گے، گیس کے بل 2018 کی سطح پر آئیں گے۔ یہ حکومت 3 سال بعد بھی رو رہی ہے کہ پچھلی حکومتوں نے یہ کر دیا، پچھلی حکومتوں نے یہ غلط پالیسیاں بنائیں۔ 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک انہیں یہ نہیں پتا کہ معاشی پالیسیاں کیسے چلتی ہیں، معاشی پالیسیاں کیسے بنتی ہیں۔ 4 وزیر خزانہ بدلے جا چکے ہیں اور الزام اب بھی اپوزیشن کو یا پچھلی حکومتوں کو۔ یہ نالائق ہیں، یہ ناتجربہ کار ہیں، یہ نااہل ہیں، یہ ناکام ہیں۔ یہ 30 سال بھی بیٹھے رہیں گے تو یہ روتے رہیں گے، یہ پچھلوں کو ہی الزام دیتے رہیں گے، چونکہ حکومت چلانے کا نہ ان کے پاس پروگرام ہے، نہ کوئی روڈ میپ ہے، نہ کوئی ان کی اپنی ٹیم ہے۔ ہر 6 مہینے کے بعد باہر سے ایک نیا وزیر خزانہ منگایا جاتا ہے اور قوم کو بتلایا جاتا ہے کہ اب ملک ترقی کے راستے پہ چل گیا۔ موجودہ وزیر خزانہ 2 مہینے پہلے قوم کو بتا رہے تھے کہ بیڑا غرق ہو گیا ہے، ستیہ ناش ہو گیا ہے، اور آج وہ قوم ہے ستیہ ناش ہو گیا ہے، اور آج وہ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ معیشت کا پہیہ تو شاندار چل گیا ہے۔ یہ 2 مہینے میں کون سی جادو کی چھڑی ہے، یہ کون سا اعلیٰ دین کا چراغ ہے جس کے ذریعے وزیر خزانہ صاحب نے معیشت کی تقدیر بدل دی ہے؟ اگر اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے 2 مہینے میں کیا ہے تو بلا شبہ انہیں معاشیات کا نوبل انعام ملنا چاہیے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ کے ساتھ اور قوم کو جھوٹی تسلیاں دے کر یہ اپنی ناکامیوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ ان کے 3 سال کی اوسط ترقی 1.8% ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے دور میں آخری سال ترقی کی شرح 5.8% تھی اور 5 سالوں کی اوسط ترقی 4% سے زیادہ تھی۔ اسی طرح مسلم لیگ نون نے قومی معیشت کا حجم 2018 میں $315 ارب پہ چھوڑا تھا، جی ڈی پی کا سائز $315 ارب تھا، اور آج 3 سال کے بعد وہ 285-90 ارب کے رینج میں ہے۔ پاکستان کی معیشت جسے آج $360 ارب پہ ہونا چاہیے تھا، اگر مسلم لیگ نون کی پالیسیز کا تسلسل جاری رہتا تو ہم آج $360 ارب سے آگے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے 3 سال کے بعد ملک 285-90 ارب کے رینج میں ہے۔ ملک کی معیشت کو سکیڑا ہے، فی کس آمدنی لوگوں کی گھٹی ہے، اور جو 3.9% اس سال انہوں نے تخمینہ دیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو عوام کی کنزمپشن ہے وہ دگنی سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ میں اہل وطن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا پچھلے 1 سال میں ان کی قوت خرید بڑھی ہے یا گھٹی ہے؟ کیا انہوں نے پچھلے 1 سال کے اندر اپنے گھر کے اندر خوراک پہ
اپنے گھر کے اندر ذاتی چیزوں کے استعمال میں اور کنزمپشن پہ اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ لوگ تو بجلی اور گیس کا بل دینے کے بعد اپنے بچوں کے لیے دودھ، روٹی اور اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے دوائی خریدنے سے عاجز ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے خوراک میں کمی کر دی ہے، لوگوں نے میڈیکل بل میں کمی کر دی ہے، دوائیوں میں کمی کر دی ہے، تاکہ وہ اس مہنگائی میں اپنے اخراجات پورے کر سکیں۔ اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ عوام کی قوت خرید میں گزشتہ 1 سال میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، معاشی تباہی کی گئی ہے۔ اور اس کا الزام آج بھی مسلم لیگ نون پر ایک حکومت کے ترجمان صبح صبح ٹی وی پر کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون نے مہنگے بجلی کے منصوبے لگائے، اس لیے ہم آج مشکلات کا شکار ہیں۔ مسلم لیگ نون اس حکومت کے ساتھ کسی چینل کے اوپر لائیو ڈیبیٹ کے لیے تیار ہے کہ ثابت کرے یہ حکومت کہ ہمارے بجلی کے منصوبے مہنگے تھے یا سستے تھے۔ ہم نے سستے ترین منصوبے لگائے، اور جو کیپیسٹی پیمنٹ پہ آج انہوں نے چارج شیٹ پڑھی، پوری دنیا میں پرائیویٹ بجلی کے منصوبے کیپیسٹی پیمنٹ کی بنیاد پر معاہدے ہوتے ہیں۔ ہم نے جو معاہدے کیے اس میں اگلے 5 سالوں میں پاکستان کی معیشت کو 6% سے ہم گروتھ دیکھ رہے تھے، اور یہ ہم نے حاصل کر لی تھی۔ ورلڈ بینک اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ اگلے 2 سال 2019 اور 2020 میں پاکستان کی معیشت 6% سے ترقی کرے گی۔ تو اگر ورلڈ بینک تصدیق کر رہا تھا اور ہم نے وہ ترقی حاصل کر لی تھی، تو کیوں نہ ہم 6% کی ترقی پہ جو ڈیمانڈ ہونی تھی اس کے حساب سے بجلی کے منصوبے لگاتے۔ ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ پاکستان پہ آسمانی بجلی پی ٹی آئی کی صورت میں گرائی جائے گی۔ 2018 میں پاکستان کی ترقی کو پی ٹی آئی کا اسکاٹ بم مارا جائے گا، الیکشن کو چرایا جائے گا، اور نالائق اور نااہل حکمران مسلط کیے جائیں گے، اور وہ 6% کی ترقی کو منفی 0.5 یا منفی 2% تک گرا کر لے جائیں گے۔ جب آپ ترقی کو کریش کریں گے تو معیشت میں ڈیمانڈ بھی کریش کر جائے گی، اور جب ڈیمانڈ کریش کرے گی تو وہ بجلی کے منصوبے جو 6% کی ترقی کے حساب سے لگائے گئے تھے آپ کو فالتو نظر آئیں گے۔ لیکن اگر یہی معیشت 6 سے 7% پہ چلی جاتی تو یہ بجلی کے منصوبے ناکافی پڑ جاتے اور ہمیں اور منصوبے لگانے پڑتے۔ تو لہٰذا پی ٹی آئی کی حکومت اپنی نالائکی اور ناکامی کا بوجھ مسلم لیگ نون پر نہیں پھینک سکتی۔ دوسری اہم بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وسائل پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ جو پی ایس ڈی پی بنائی گئی ہے، جو قومی ترقیاتی بجٹ بنایا گیا ہے، اس میں پنجاب کو اس کے حصے کے فنڈ نہیں دیے جا رہے، اور جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کے گلی محلوں کے منصوبے شامل کر کے جو قومی ترقیاتی بجٹ کا حال ہے اور حلیہ ہے اس کو بگاڑا جا رہا ہے۔ قومی ترقیاتی بجٹ کو یونین کاؤنسل کا بجٹ بنایا جا رہا ہے، جس سے آنے والے سالوں میں ہماری قومی ترقی کے اہداف اور ہماری قومی ترقی کی صلاحیت بری طرح متاثر ہوگی۔ آج پنجاب کے منتخب نمائندے کی حیثیت سے میں یہ بات کرنے میں جھجک محسوس نہیں کر رہا کہ اس حکومت نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رکھا ہے۔ 2 سال سے بلدیاتی نمائندے برطرف کیے گئے۔ 58,000 بلدیاتی نمائندے 2 سال در بدر
عدالتوں کے دھکے کھاتے رہے. بالآخر 25 مارچ کو سپریم کورٹ نے انہیں بحال کیا اور 2 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. پنجاب حکومت وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر ان کو بحال کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہی. وہ زبردستی پارکوں پہ، سڑکوں پہ مجبور ہے کہ دفتروں کے تالے توڑیں اپنے، اور یہ حکومت ان کے خلاف پرچے کر رہی ہے کہ یہ غیر قانونی اجلاس منعقد کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلوں کی اتنی بے توقیری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. چیف جسٹس سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کی حکم عزولی میں برطرف کیا گیا تھا، اسی طرح فوری طور پہ عمران خان اور عثمان بزدار کو سپریم کورٹ کے لوکل گورنمنٹ کی بحالی کے فیصلے کی حکم عزولی میں برطرف کیا جائے. پاکستان میں 2 سپریم کورٹیں نہیں ہیں، پاکستان میں 2 قانون نہیں ہیں. یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس کے فیصلے کی حکم عزولی میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو نکالا گیا تھا. تو آج عمران خان اور عثمان بزدار دندناتے ہوئے اس سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پنجاب کے اوپر ایک نالائق نااہل حکومت مسلط کی گئی ہے. پنجاب کی ترقی کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. وہ پنجاب جسے 10 سالوں میں مسلم لیگ نون نے غربت سے نکالا، ترقی کا ماڈل بنایا، آج پنجاب کو دوبارہ غربت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. یہ سازش کی جا رہی ہے پنجاب کے خلاف، اور یہ اسی طرح کی سازش ہے جیسی مشرقی پاکستان میں کی گئی تھی کہ پاکستان کی وہ اکثریت اس کو اس کے حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا. تو آج پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کو بھی اس کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے. اس کے حصے کے فنڈ اسے نہیں دیے جا رہے. اس کے اوپر ایک ریموٹ کنٹرول حکومت مسلط کی گئی ہے جو اس کی ترقی کا بیڑا غرق کر رہی ہے. پنجاب کے دفتروں میں رشوت کے بازار گرم ہیں. غریب آدمی اپنے قابل بیٹے اور بیٹی کو نوکری نہیں دلا سکتا. ابھی جو پٹواریوں کی نوکریاں بھرتی کی گئی ہیں، 10-10, 15-15, 20-20 لاکھ کے بولیاں لگی ہیں ان کے اوپر، اور لوگ دہائیاں دے رہے ہیں. لوگ شہباز شریف کی حکومت کو یاد کر رہے ہیں جہاں میرٹ کے اوپر بھرتی ہوا کرتی تھی، جہاں پہ کوئی سرکاری افسر رشوت لیتے ہوئے 200 دفعہ سوچ رہا تھا کہ میں پکڑوں یا نہ پکڑوں. اسے شہباز شریف سامنے بیٹھا نظر آتا تھا رشوت لینے سے پہلے، اور وہ مجبور ہوتا تھا کہ غریب کی داد رسی کرے. آج وزیر اعلیٰ ہاؤس سے لے کر پٹوار خانے تک رشوت کا وہ بازار گرم ہے کہ کوئی شخص اپنے پلاٹ کی فرد بھی 2 لاکھ روپے رشوت دیے بغیر نہیں حاصل کر سکتا. یہ ہے نیا پاکستان. یہ نیا پاکستان نہیں ہے. عمران خان نے پاکستان کو کرپشنستان بنا دیا ہے. اس ملک کے اندر مافیاز لوٹ رہے ہیں. اس ملک کے اندر عمران خان کے وزیر لوٹ رہے ہیں. اس ملک کے اندر عمران خان کے ایجنٹ لوٹ رہے ہیں. اور اس ملک کے اندر عمران خان نے خود بھی لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور سرکاری انتظامیہ کو بھی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ تم بھی دونوں ہاتھوں سے اپنی جیبیں بھرو. پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ آج رشوت کی نظر دیمک کی طرح تباہ ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ افغانستان جیسے ملک کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر پاکستان کو غلیظ اور فحش گالیاں دے رہا ہے. یہ ہے خارجہ پالیسی، یہ ہے کامیاب خارجہ پالیسی. کیا آپ افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے بھی پاکستان کے لیے انتہائی غلیظ اور گھٹیا درجے کے الفاظ سنیں؟
یہ آپ کی خارجہ پالیسی کی کامیابی کہ بھارت کشمیر اچک کر لے جائے اور آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں؟ یہ آپ کی خارجہ پالیسی کہ قومی اسمبلی آپ کو کہتی ہے کہ آپ فوری طور پہ اسلامی سربراہی کانفرنس کا اجلاس کشمیر پہ بلائیں؟ 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، آپ اسلامی سربراہی کانفرنس تو دور کی بات ہے، اسلامی ممالک کے کلرکوں کی کانفرنس بھی نہیں بلا سکے۔ یہ آپ کی خارجہ پالیسی ہے، یہ آپ کی کشمیر کے ساتھ ہمدردی ہے۔ فلسطین میں اگر اسرائیل نے ظلم کیا تو دنیا اس کی طرف متوجہ ہوئی، چونکہ فلسطین میں انفارمیشن بلیک آؤٹ نہیں تھا۔ آج کشمیر میں انفارمیشن بلیک آؤٹ ہے۔ 2 سالوں سے بھارت نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، کشمیر کے نوجوانوں کو چن چن کے شہید کیا جا رہا ہے، کشمیر کی ہماری مائیں اور بہنیں دعائیاں دے رہی ہیں، اور یہاں پہ خواب غفلت ہے۔ کیا کیا آپ نے کشمیر کے لیے؟ سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنا کے کشمیریوں کی مدد نہیں ہو سکتی۔ آپ کا فرض تھا کہ دنیا کا ضمیر جھنجھوڑتے، اسلامی ممالک کے دروازوں پہ بیٹھ جاتے جا کے کہ آئیں آپ سب مل کر کشمیر کے لیے ہماری آواز بنے، ہم کشمیر سے انفارمیشن بلیک آؤٹ ختم کریں، ہم کشمیر سے ایمرجنسی ختم کرائیں، ہم کشمیر کی اصل حالت بحال کرائیں۔ آپ نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے سوائے دعائیاں دینے کے سوشل میڈیا پہ کوئی کام نہیں کر سکیا، اس لیے کہ آپ نے پاکستان کو اقتصادی طور پہ، داخلی طور پہ، سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ اور خارجی طور پہ کمزور کر دیا۔ آج پاکستان کا کوئی قابل ذکر دوست ملک ایسا نہیں رہا جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ آپ نے سی پیک کے منصوبے کو تباہ کر دیا، آپ نے چین کے ان منصوبوں کو جو انہوں نے خیر سگالی کے ساتھ لگائے، لوگوں کی نظروں میں متنازع بنانے کی کوشش کی۔ آپ نے چین کی حکومت پہ بھی کرپشن کے الزامات لگائے۔ یہ صلہ ہے جو آپ ایک دوست ملک کو دیتے ہیں کہ جس نے پاکستان کا ہاتھ تب پکڑا جب کوئی $1 یہاں لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ آپ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں؟ کم از کم یہ پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں جو فورن فنڈنگ کے ذریعے آپ کی مدد کرتے تھے تاکہ پاکستان کے اوپر آپ حملہ آور ہوں، پاکستان کے سیاسی استحکام کو تباہ کریں، پاکستان کی معیشت کو تباہ کریں۔ اور آج آپ کا وہ فورن فنڈنگ کیس 6 سال سے بند پڑا ہے۔ میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فورن فنڈنگ کیس کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ پاکستان کا سب سے بڑا منی لانڈرر عمران احمد نیازی ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑی سیاسی کرپشن کرنے والے شخص کا نام عمران احمد نیازی ہے۔ یہ اس وقت راز کھلے گا جب فورن فنڈنگ کیس کی رپورٹ سامنے آئے گی۔ اور یہ بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ 1200 ارب روپیہ جو کرونا کی امداد میں کرپشن کی گئی ہے اس کی انکوائری کی جائے۔ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے کرونا کے نام پر آنے والی غیر ملکی مدد کو بھی کھا گئے ہیں، اور اب اس کی آڈٹ کی رپورٹ پیش نہیں ہونے دے رہے، اس کی آڈٹ رپورٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ 1200 ارب روپے کا یہ سکینڈل غلیظ ترین اور مکروہ ترین سکینڈل ہے، کیونکہ قوم کو ویکسین نہیں دی، قوم کو کرونا کے رحم و کرم پہ پھینک دیا، اور کرونا کے نام پہ آنے والی امدادی رقم یہ کھا گئے ہیں۔ قوم اس کا جواب مانگتی ہے کہ وہ 1200 ارب روپیہ کس نے کھایا ہے، وہ 1200 ارب روپیہ کہاں گیا ہے۔ یہ ماسٹر آف کرپشن سکینڈل ہے۔ راولپنڈی رنگ روڈ
تو بہت چھوٹا سکینڈل ہے, وہ تو ایک چیوٹی ہے. 1200 ارب روپے آپ قوم کی صحت کے نام پر کھا گئے. تو اس لیے یہ حکومت, جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف کرپشنستان کی حکومت ہے, قوم کو لوٹ رہی ہے. اور اب یہ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن اور گریچوٹی پہ بھی ٹیکس لگانے کی کوشش کر رہی ہے IMF کے کہنے کے اوپر. میں حکومت کو متنبہ کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے پینشن اور گریچوٹی پر ٹیکس لگانے کی کوشش کی تو مسلم لیگ نون اس کی بھرپور مخالفت کرے گی اور حکومت کو ایسا کرنے نہیں دے گی. ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے تمام پینشنرز کی آواز بن کے قومی اسمبلی میں ان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے اور اس ظالم حکومت کے ہاتھ کو پکڑیں گے جو اب پینشنروں کے جیبوں پہ بھی جا کر ڈالنا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. بجلی آ گئی جی. ہاں جی.